سعید کا نام آتا ہے، معاویہ کا نام آتا ہے، ابو سفیان کا نام آتا ہے، اکرمہ کا نام آتا ہے، مغیرہ کا نام آتا ہے، خالد بن ولید کا نام آتا ہے، ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ارے بابا ہر محدث کا تحقیق کر رہے ہو، ہر محدث کی قلم کو دیکھ رہے ہو، یہ محدث رہتا کہاں تھا؟ اس محدث کے تنہائیاں کیسی تھی؟ اس محدث کے مجمع میں اٹھنا اور بیٹھنا کیسا تھا؟ اس محدث کا کردار کیسا تھا؟ لیکن صحابہ جب آتے ہیں قلم رک کیوں جاتا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے، کل صحابۃ الصحابۃ کل عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ میرے اللہ، آپ نے آسمان کو بنایا، عرصہ گزر گیا، کبھی آسمان پہ ایک ذرے کے برابر بھی رنگ نہیں ہلکا ہوا، رنگ مدھم نہیں ہوا۔ میرے اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانی ہے، دیکھو نا میں نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہے، اتنی بڑی زمین کو بنایا ہے، پھر زمین کو بنانے کے بعد زمین پہ میخوں کی طرح پہاڑ گاڑے ہیں، زمین کے اندر میں نے جواہرات چھپا دیے ہیں، زمین کے اندر میں نے کئی خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ کیوں یہ سب بنایا؟ اتنے خوبصورت ندی نالے، اتنے خوبصورت جنگلات، اتنے خوبصورت انسان جن پہ میرا رب خود سند لگاتا ہے۔ 4 قصبے کھانے کے بعد میرا اللہ خود کہتا ہے میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اتنے خوبصورت چرند اور پرند، اتنے خوبصورت جانور، اتنے خوبصورت کہکشائیں اللہ بنائی کیوں ہے؟ میرے اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ میرے بندے احسن عمل لے کے میرے پاس آئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ سٹیج پہ ختم نبوت، شبان ختم نبوت کے مرکزی امیر بیٹھے ہیں، اشاعت التوحید کے مرکزی امیر بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، اور جس کاز اور کام پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کاز اور کام بھی انشاءاللہ العزیز اس بات سے سمجھ آئے گا کہ کمتر کام نہیں ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے بنائی کہ احسن عمل چاہتا ہوں۔ اللہ احسن عمل کیا ہے؟ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اکثر عملا، دوسرا احسن عملا۔ اکثر عملا کا مطلب یہ ہے کہ کام زیادہ کیا جائے اور نتیجہ کم موصول ہو، یہ اکثر عملا ہے۔ اور احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ کام تو تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت اتنی ہو کہ نتیجہ بڑا زیادہ ہو۔ اب اللہ نے بتایا میں نے زمین و آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو بنا دیا، پوری کائنات بنانے کے بعد اے انسان تیرے حوالے کر دی، متاع لکم ولی انعامکم، میں نے اس لیے تیرے حوالے کی تاکہ تو اس سے نفع حاصل کرے، تیرے چوپائے اس سے نفع حاصل کرے۔ میں نے ساری کائنات کو تیرے حوالے کر دیا، اب مجھے احسن عمل چاہیے، اکثر عمل نہیں چاہیے۔ اب میں دیکھتا ہوں احسن عمل کیا ہے، جس میں کام تو کم ہو لیکن نتیجہ زیادہ ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں، سارے نبی اپنی امتوں کو لائیں گے، ساری امتیں صفے بنائیں گی، سب بستہ کھڑی ہو جائیں گی، جتنی صفے بنیں گی ان تمام صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ میرے نبی کہتے ہیں ان 120 صفوں میں 40 صفے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
تک جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کے امتی ہوں گے 80 صفحے میں اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. ایک طرف حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے انبیاء کرام ہیں, ہزاروں انبیاء ہیں, کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں, اور اگر ان کی عمروں کا اندازہ لگایا جائے, کسی کی ہزاروں سال عمر ہے, کسی کی 100 میں عمر ہے, سب کی عمروں کو اگر شمار کیا جائے, سب کی محنتوں کو شمار کیا جائے, سب شخصیات کو دیکھی جائے, بہت بڑی شخصیات ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ 40 صفحے ہے. دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 180 صفحے ہے. محمد عربی کی عمر صرف 23 سال ہے, جس میں نبوت کا اظہار کیا ہے اور نبوت کے لیے محنت کی ہے, اور جگہ جگہ پہ جا کے تبلیغ کی ہے, اور جگہ جا کے ختم نبوت اور عظمت صحابہ کو سمجھایا ہے. ایک طرف ہزاروں سال ہے, ایک طرف 23 سال ہے. ہزاروں سال کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف 40 صفحے ہے, 23 سال کا نتیجہ یہ ہے کہ 80 صفحے ہے. میں اگر موازنہ نبی کا انبیاء کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے ادھر اکثر عملہ ہے, کئی ہزاروں سال ہے اور 40 صفحے ہے, ادھر احسن عملہ ہے, 23 سال ہے اور 80 صفحے موجود ہیں. اب میں نے جو بات کی تھی کہ اللہ نے دنیا کو بنایا احسن عملہ کے لیے, احسن عملہ اللہ کو مطلوب ہے, تو میں اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے, احسن عملہ میرے نبی کی ذات ہے, اور جو نبی کی ذات کا تحفظ کرے گا گویا کہ وہ احسن عملہ کر رہا ہے. اس سے آگے میں چلتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر نبوت سے صحابہ کو جدا کر دیا جائے سیرت نامکمل ہو جاتی ہے. اگر ختم نبوت سے صحابہ کو نکال دیا جائے, ختم نبوت کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. میں ادھر ہی بات کو لے کے جا رہا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا مجھے احسن عملہ مطلوب ہے, اکثر عملہ نہیں. اور احسن عملہ میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا, اگر کوئی ایسا کرے تو اس پہ لعنت بھیجو. سب یسب کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سب یسب کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نامناسب بات بھی نہیں کرنی, ذرہ برابر بھی ذہن میں دل میں شک بھی پیدا نہیں کرنا. گالی اس کا مطلب نہیں, گالی کے لیے لفظ شتم استعمال ہوتا ہے. سب یسبو یہ عام ہے, گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, نامناسب الفاظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. توجہ میری طرف. میں بھائی ایویں نہیں لگا, علماء سٹیج پہ موجود ہیں, میں کچھ دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ العزیز یہاں سے خالی نہیں اٹھ کے جائیں گے. اگرچہ ان علماء کے سامنے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور اپنا سبق سنا رہا ہوں, بس آپ یہ سبق سنیے. اگر میرا سبق درست ہوا تو اللہ والوں کے دل سے جو دعا نکلے گی انشاءاللہ العزیز مجھے رنگ میں رنگ دے گی اللہ کے, اور اگر میری کوئی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ العزیز یہ علماء کرام میری اصلاح بھی فرمائیں گے. آپ توجہ میری طرف رکھیں. بڑی جلدی انشاءاللہ ہمارے پہلے مہمان مائک پہ تشریف لائیں گے. تو میں بات کر رہا تھا اللہ جل شانہ نے بتایا, فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, احسن عمل کے لیے. میرے نبی نے فرمایا
वला तसुब्बु असहाबी फकुलु लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, मेरे सहाबा को बुरा भला भी मत कहना, गाली बड़ी दूर की बात है, बुरा भला भी मत कहना। मैं सवाल करता हूँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह ये भी आपके उम्मती है, वो भी आपके उम्मती है, इन्होंने भी आपका कलमा पढ़ा है, उन्होंने भी आपका कलमा पढ़ा था, ये भी आप पे जान देते हैं, वो भी आप पे जान देते थे, ये भी आपके लिए मरते हैं, वो भी आपके लिए मरते हैं, लेकिन ऐसी बात क्या है, वला तसुब्बु असहाबी का कौल सिर्फ सहाबा के लिए है, बाकी उम्मत के लिए नहीं है। गोया के नबी बताते हैं अगर मेरे सहाबा एक मुद भी सदका करते हैं तो उसका पहाड़, उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है, जबकि बाकी उम्मत अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोने और जवाहरात सदका कर दे, मेरे सहाबा के एक मुद के बराबर भी नहीं पहुंच सकती। तो फिर मैं कहना चाहूंगा मेरे सहाबा का अमल छोटा है, एक मुद सदका है, नतीजा बहुत बड़ा है। बाकी उम्मत पहाड़ के बराबर भी सदका करे, सोना करे, जवाहरात करे, सहाबा के मुद को नहीं पहुंच सकती, तो ला मोहल्ला में कहूंगा ahsanu अमला मेरे सहाबा है। और अगर कोई सहाबा का दिफा कर रहा है तो वो ahsanu अमला कर रहा है, और यही मेरे अल्लाह को मतलूब है। अगर कोई खत्मे नबुव्वत के महाज पे खड़ा है या सहाबा के दिफा के महाज पे खड़ा है, ये दोनों के दोनों दर हकीकत ahsanu अमला के झंडे लिए हुए खड़े हैं, जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया था। अब चूंकि नमाज का वक्त भी हो चुका है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज के बाद दूसरी नशिस्त शुरू होगी, तो इसके लिए तमाम साथी फ़राइज़ पढ़ने के बाद सुन्नतें और वितर अपनी जगहों पे अदा करें, बाहर को ना जाएं। अगर आप बाहर निकलेंगे, बाहर का मजमा अंदर आएगा तो एक उदम सा मच जाएगा। चूँकि मस्जिद है, हमने मस्जिद का तक़द्दुस, मस्जिद के तक़द्दुस का भी ख्याल रखना है, और जिस उन्वान पे हम जमा हुए हैं उस उन्वान के तक़द्दुस का भी ख्याल रखना है। इसलिए तमाम साथी बड़ी खामोशी के साथ, बड़े अदब के साथ नमाज की तैयारी करें। हम नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नमाज के बाद बाकायदा तौर पे दूसरी नशिस्त का आगाज़ किया जाएगा। तमाम साथी वुज़ू फरमा लें। मुझे चूमो लब्बे शीरी दहन की चाशनी ले लो, मुझे चूमो लब्बे शीरी दहन की चाशनी ले लो, मैं कुरआ हूँ आसमां से होके आया हूँ, मकामो मर्तबा क्या पूछते हो ए जहां वालों, मकामो मर्तबा क्या पूछते हो ए जहां वालों, न पहुंचे जहां जिब्राइल अमी मैं वहां से होके आया हूं। बड़ी खूबसूरत अंदाज। खत्म होना इस पे भी पहरा देंगे, बिल्कुल इसी तरह हुजूर पे मंसूस मिनल्लाह का खत्म होना इस पे भी पहरा देंगे। खत्मे नबुव्वत का मुनकिर कादियानियत के शक्ल में आएगा तब भी रास्ता रोकेंगे, अगर राफिजियत की सूरत में आएगा तब भी रास्ता रोकेंगे। खत्मे नबुव्वत का पहरा देंगे नहीं देंगे, खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज बनेंगे नहीं बनेंगे। अगर खत्मे नबुव्वत का मुनकिर कादियानियत की सूरत में आए मुहाफिज बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर राफिजियत की सूरत में आए तब भी मुहाफिज बनेंगे या डर जाएंगे, मुहाफिज बनेंगे नहीं बनेंगे। होनी डर गए हो, जरा ऊंची आवाज से हाथों को बुलंद कर गए। अगर खत्मे नबुव्वत का मुनकिर राफिजियत की सूरत में आए मुहाफिज बनेंगे, खत्मे नबुव्वत के नहीं बनेंगे। अगर बकतरे खून मांगा देंगे नहीं देंगे, अगर जान मांगी देंगे नहीं देंगे, अगर माल मांगा देंगे नहीं देंगे, अगर औलाद मांगी देंगे नहीं देंगे। नहीं है, साथ देना होगा थोड़ा थोड़ा। ये लोग पुरअमन लोग हैं। अगर नहीं यकीन तो आज का स्टेज देख लो जिस पे तमाम जमायतें मुत्तहिद हो के बैठी है और ऐलान कर रही है
اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو ہم عطا اللہ شاہ بخاری بن کے دکھائیں گے. اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی جرت کی ہم غلام غوث ہزاروی بن کے دکھائیں گے. اگر تم نے صحابہ کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم عبدالشکور لکھنوی بن کے دکھائیں گے. اگر تم نے سیاست کے میدان میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہم مفتی محمود بن کے دکھائیں گے. اگر رافضیت کی صورت میں دشمن آئے گا تو میدان میں حق نواز آئے گا, تو میدان میں اعظم طارق آئے گا, تو میدان میں ضیاء الرحمن آئے گا, تو میدان میں علی شیر حیدری آئے گا. لیکن جتنے شہید قائد میرے سٹیج پہ آئے ایک پیغام دیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی گستاخ اس پاکستان کی سرزمین پر گستاخی کرے گا ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جس کی گواہ سرزمین حافظ آباد ہے. سرزمین حافظ آباد کے کارکنان سلام عقیدت کے مستحق ہے کہ جنہوں نے بڑے کم عرصے میں کفر کو نکال ڈالی ہے اور کفر کو بتایا ہے ہم ایک تھے, ہم ایک ہیں, ہم ایک رہیں گے. تم کسی بھی راستے سے آؤ گے ہر طرف سے تمہارا راستہ روکا جائے گا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قیادت کے ساتھ نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, کیا ہم اس دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے کہ جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگیں لگا دے تو ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ حکم دے سمندروں میں کود جائیں تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کی خاطر سولی پہ چڑھنا تو قربان کیا لیکن بچوں کی پرواہ نہیں کی. صحابہ تو وہ تھے جو یمامہ میں کٹ مرے تھے لیکن پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا تھا. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے پکی کھجوروں کو چھوڑ کے تبوک کا سفر شروع کیا تھا لیکن ایک نے بھی عذر نہیں کیا تھا. اے اللہ کے رسول یہی تو موقع ہے, سارا سال محنت کی ہے, آج جب پھل پکا ہے آج پکے پھل کو چھوڑ کے سارے سال کے سرمایہ کو چھوڑ کے ساری جمع پونجی کو چھوڑ کے ہم اتنی دور نکلے جس سفر کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے. کسی ایک صحابی نے بھی کوئی عذر نہیں کیا تھا. بدر آیا تھا تب بھی نکلے تھے, احد آیا تھا تب بھی میدان میں اترے تھے, خندق کے کھودنے کی باری آئی تھی خدا کی قسم روزہ رکھ کے خندقوں کو کھودا تھا, کسی ایک نے بھی شکوہ نہیں کیا تھا. اے امت محمدیہ ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہوں, ضمیروں کو جنبش دینے چلا ہوں. وہ صحابہ انسان تھے کوئی اور مخلوق نہیں تھے. ہمارے سارے انہوں نے بہانے ختم کر چھوڑے ہیں. اس انداز سے نبی کی چوکی داری کی ہے, اس انداز سے نبی کے لائے ہوئے دین پہ پہرا دیا ہے. کچھ بھی ہو گیا نبی کے دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. خبیب سے کہا گیا صرف اتنا کہہ دے میری جگہ پہ میرے نبی ہوتے تجھے چھوڑ دیا جاتا. خبیب تڑپ جاتے ہیں, فوراً کہتے ہیں تو کہتا ہے میرے نبی ادھر ہوتے, میں کہتا ہوں میرے نبی کو مدینہ میں کانٹا بھی چبھے یہ بھی خبیب کو برداشت نہیں ہے. یہ صحابہ تھے
اور آج ہم سب صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، بیٹھے نہیں بیٹھے، صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، تو آج ہم یہاں سے ایک عزم کر کے اٹھیں گے۔ کون سا عزم ہے؟ جس وقت بھی ختم نبوت کے نام پہ یا عظمت صحابہ کے نام پہ ہمیں کال آئے، ہم گھروں سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ میں آپ کے ضلع میں 12 مرتبہ آ چکا ہوں۔ میں نے یوم صدیق اکبر پہ بھی شرکت کی، یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ بھی شرکت کی، لیکن بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ کم کیوں ہیں؟ ہم سب کیوں نہیں نکلتے؟ کیا یہ جو چند افراد نکلتے ہیں صحابہ صرف ان کے ہیں؟ اپنے فریق مخالف کی طرف نظر دوڑائیے۔ کوئی بھی دن آتا ہے، مرد تو مرد عورتوں کو بھی لے کے نکلتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے نکلتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا سفر لمبا ہے، وہاں پہ مار کھانی پڑے گی، مارنا پڑے گا، بلکہ سب نکلتے ہیں، ہر حال میں نکلتے ہیں۔ 2 مہینے لگاتار ایک بھی یہ نہیں کہتا ہم تھک گئے، جبکہ ادھر ہماری محنت یہ ہے جب بھی کوئی وقت آتا ہے ہم چند افراد نمائندے کے طور پہ نکلتے ہیں۔ مجھے بتائیے ہماری اس صورت سے کفر ڈرے گا؟ کفر ڈرے گا؟ کفر پہ روک اگر ڈالنا ہے تو صحابہ کا انداز اپنانا پڑے گا، صحابہ کی یلغار اپنانا پڑے گی، صحابہ کے افکار اپنانا پڑیں گے، صحابہ کے اقوال اپنانا پڑیں گے، صحابہ کے کردار اپنانا پڑیں گے۔ اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے؟ محترم سے سوال کرتا ہوں، اے قائد محترم، کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی تڑپ ہے، وہ کون سی ایسی فکر ہے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی؟ کبھی حافظ آباد میں نظر آتے ہیں تو کبھی سرگودا میں نظر آتے ہیں تو کبھی تڑپتے ہوئے فکر انگیز انداز میں گجرانوالہ کے سٹیج پہ نظر آتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ بھی گھروں میں بیٹھ جائیے دوسرے لوگوں کی طرح، آپ بھی نماز پڑھیے دوسرے لوگوں کی طرح، تہجد کے وقت میں سپیکر پر صحابہ کی صدائیں نہیں بلکہ مصلی بچھائیے، حجرے میں نفل ادا کیجئے، آپ بھی کلام اللہ کو کھولیے، تلاوت پڑھیے۔ آپ کیوں یوں در بدر پھر رہے ہیں؟ دیوانہ وار اصحاب محمد کا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، وہ سبق جو میں نے اپنی قیادت سے اپنے قائد محترم سے حاصل کیا ہے، بتاتا چلوں مجھے جواب ملتا ہے۔ ہاں نمازیں پڑھنے والے تو بہت ہیں، ہاں قرآن پڑھنے والے تو بہت دیکھے ہیں، ہاں تہجد میں رونے والے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن ہزاروں مشکلات کے باوجود، لاکھوں تکالیف کے باوجود ہم سٹیج پہ مسکراتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم بابا کے طلبگار نہیں ہے، ہم پروٹوکول کے طلبگار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رضا کا پروانہ جس عمل پہ صحابہ کے لیے جاری کیا تھا، آج ہم صحابہ کے سپاہی کا تمغہ اپنے سینے سے لگا کے، صحابہ کے محافظین کا تاج اپنے سروں پہ سجا کے، دیوانہ وار شہر شہر بستی بستی گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی طلب ہے، وہ طلب خدا کی قسم صرف یہی ہے، جب دنیا سے جائے جس طرح اللہ نے صحابہ کی رضاعت کے پروانے جاری کیے تھے، بالکل اسی طرح میری قیادت اور اس جماعت کے کارکنان کے لیے بھی فرشتے خوشخبریاں لے کے کھڑے ہو اور رب کی رضاعت کا اعلان کر رہے ہو۔ میں دعوت دینے چلا ہوں،
قائد محترم کو، لیکن جس طرح آپ کی آواز آئی ہے اس طرح مایوس کن ایک ماحول نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے ذرا محبت اور عقیدت سے قائد محترم کے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر بلند کیجئے. سبحان اللہ کی صدا سے گونج پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے جو چاہتے ہیں ہم قائد محترم کا خطاب سنیں وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے اور سبحان اللہ کہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. میں دعوت دینے چلا ہوں قائد پنجاب، سرمایہ اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، وارث مشر جھنگوی، وارث شہدائے ختم نبوت، وارث شہدائے ناموس صحابہ حضرت علامہ مولانا اشرف طاہر صاحب کو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ذرا دیوانوں کی طرح عظمت صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ. نعرہ تکبیر.